السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وآلِ بیتہ وصحبہ وازواجہ اجمعین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر۔ یا اخوانی، ہجرت مدینہ کے بعد پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 6 مہینوں میں مدینہ میں چیزیں اسٹیبل کی۔ اس کے بعد غزوات اور سریات کا سلسلہ شروع ہوا، جن میں رسول اللہ خود تشریف لے گئے۔ غزوہ بدر رمضان المبارک دوسرے ہجری سال کو پیش آیا۔ اس سے پہلے رسول اللہ نے جو مہم بھیجی ان میں سے 2 بہت اہم تھی، ایک غزوہ ذی العشیرہ اور دوسرا سریہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، اور انہی دونوں واقعات کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آئی۔ ان وجوہات کی بنا پر ہوکس آف مکہ، یا کہیں جو مسلمانوں کے بالکل کٹر دشمن تھے اور جو کہ جنگجو اور شدت پسند تھے، انہوں نے جنگ کا اعلان کیا اور اس کے لیے فوج جمع کرنا شروع کی۔ ابو سفیان کی غیر موجودگی میں قریش کی قیادت عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، عتبہ بن ابی معیط اور باقی کچھ اور لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ قریشی فوج کے بارے میں ہے کہ مکہ میں اعلیٰ مرتبے کے لوگوں میں سے صرف ابو لہب جنگ کے لیے نہیں نکلا، کیونکہ وہ ایک بزدل شخص تھا اور اس نے اپنی جگہ ایک کرائے کا فوجی بھیج دیا۔ دوسرا اہم شخص جو اس وقت مکے میں موجود نہیں تھا وہ ابو سفیان تھا، کہ وہ شام سے اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ لوٹ رہا تھا۔ ابو جہل نے ابو سفیان کو خبر بھیجی کہ قافلہ سمیت قریش کی فوج سے آ کر ملو، پر ابو سفیان ایک ہوشیار شخص تھا، وہ جذباتی لوگوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریش کی فوج سے نہیں ملے گا اور سیدھا مکے کی طرف جائے گا۔ ابو سفیان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ اس کے قافلے کا پیچھا کریں گے، تو اس نے اپنا راستہ جو بدر سے ہو کر گزرتا تھا تبدیل کر لیا اور قافلہ لے کر دریا احمر کا ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا اور نہ ہی جنگ کے لیے کوئی تیاری کی تھی۔ رسول اللہ ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ بھی اتنے تیار نہیں تھے۔ یاد رہے کہ غزوہ ذی العشیرہ میں رسول اللہ کے ساتھ 150 مہاجرین تھے، حالانکہ غزوہ بدر میں صرف 83 تھے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ انصار رسول اللہ کے ساتھ مہاجرین سے کئی گنا زیادہ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تھوڑا باہر گئے تو خبر پہنچی کہ 1000 افراد پر مشتمل قریش کی فوج مسلح مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلی ہے۔ اب رسول اللہ نے صحابہ کو جمع کیا اور قریش کے اس قدم کے بارے میں مشورہ شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ، تجارتی قافلہ شام سے آ رہا ہے اور دوسری طرف سے مکے میں سے 1000 افراد پر مشتمل مسلح فوج آ رہی ہے، کہاں جایا جائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں میں سے ایک پر فتح کا وعدہ کیا ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ تجارتی قافلے کے پیچھے جایا جائے کہ 60-70 افراد کے قافلے کو پکڑنا آسان ہے، بمقابل 1000 افراد وہ بھی مسلح۔ پر رسول اللہ خاموش تھے اور صحابہ کو احساس ہوا کہ رسول اللہ کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ اب مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم نے بولنا شروع کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ حکم کریں، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے۔ رسول اللہ پھر بھی خاموش رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اسی طرح کہا۔ رسول اللہ پھر بھی خاموش۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ رسول اللہ اب بھی خاموش۔ مہاجروں میں سے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، او اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا چاہیں گے ویسا ہم کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بنو اسرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم یہیں بیٹھے ہیں، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ جانتا ہے اللہ آپ کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی کریں گے۔ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش۔ اب ایک انصاری صحابی، اب یا تو وہ سعد بن عبادہ یا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما تھے، اور دونوں ایک بنو اوس اور دوسرے بنو خزرج کے سردار میں سے تھے، اور دونوں مدینے کے بہت بڑے قبیلے تھے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے احساس ہوا ہے کہ آپ ہمارے جواب کے منتظر ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں کہ بیعت عقبہ میں یہ قرار نہیں پایا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مدینے کے باہر بھی لڑیں گے،
پر یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی بیعت کی ہے، ہمیں جہاں چاہیں لے جائیں، اگر آپ ہمیں ہماری سواریاں دریا میں ڈالنے کو بھی کہیں گے ہم بنا آنکھ جھپکے کریں گے، اگر آپ ہمیں حکم کریں گے تو ہم برق الگمد یمن کا آخری علاقہ بھی چلے جائیں گے اور وہاں اپنی سواریوں کو بوکھا مار دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مسکراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اس مشورے کے بعد رسول اللہ آگے بڑھے اور بدر کے میدان میں پہنچے۔ بدر پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش بدر کے اس طرف پہنچ گئے ہیں اور رسول اللہ نے حکم کیا کہ اس جگہ کیمپ کیا جائے۔ یہاں ایک واقعہ ہوا جو کہ ہر عام اور ہر حکمران وقت کے لیے ایک سبق ہے۔ صحابہ میں سے بعض تجربہ کار نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ اگر یہاں پڑاؤ ڈالنا اللہ کی طرف سے وحی کا فیصلہ ہے تو سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، لیکن اگر یہ آپ کی اپنی رائے ہے تو ہم عرض کرتے ہیں جنگی حکمت عملی کے مطابق یہاں سے کہیں اور کیمپ کرنا چاہیے، ہمارے زیادہ مفاد میں ہوگا۔ رسول اللہ نے ان کی رائے قبول کی۔ جنگ سے ایک رات پہلے قریش کو خبر پہنچی کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل گیا ہے اور اب یہ بات شروع ہوئی کہ اب جنگ کرنے کا کیا فائدہ۔ یہ صلح پسند the dogs of مکہ لوگ کے ان کے ہاتھ یہ دلیل آ گئی کہ ہمارا مقصد تو قافلہ کو بچانا تھا، اور جب وہ بچ کر نکل گیا تو جنگ کرنے کا کیا فائدہ۔ نتیجتاً قریش کے دو گھرانے بنو زہرہ اور بنو عدی یہ کہ لشکر کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے کہ اب ہمیں جنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ حکیم بن حزام ایک اہم شخص مکے کا عتبہ کے پاس گیا اور اسے کہا کہ آج تم ایک ایسا نیکی کا کام کر سکتے ہو جو تاریخ میں تمہارا نام لکھ دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، اب تم اس خون ریزی کو بچا سکتے ہو۔ عمر بن عبداللہ حضرمی کا باپ عبداللہ حرب بن امیہ کا حلیف تھا، اگر تم اس کو خون بہا ادا کر دو تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ عتبہ بن ربیعہ کو یہ تجویز پسند آئی، پر جو مشتعل مزاج ہوکس آف مکہ تھے اور جن کا سردار ابو جہل تھا، اصل کام تو اسے راضی کرنا تھا۔ کہ دونوں عتبہ بن ربیعہ اور حکیم بن حزام اس کے پاس گئے اور اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ عتبہ نے کہا دیکھو ہم اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے، وہ بچ کر نکل گیا، اب کس بات کی جنگ؟ رہی بات عمروں کا خون بہاوا میں ادا کر دیتا ہوں۔ ابو جہل ایک چالاک شخص تھا، اس نے پہلے عتبہ کو بزدلی کا تانا دیا اور کہا تم اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ کر گھبرا رہے ہو۔ عتبہ کا بیٹا سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ساتھ تھے اور سابقون الاولون میں سے تھے۔ عتبہ یہ تانا برداشت نہ کر سکا اور جواب دیا کل کا دن بتا دے گا کہ کون بزدل ہے۔ ابو جہل یہاں نہیں رکا، اس نے عمر بن عبداللہ حضرمی کے بھائی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ہم کل تمہارے بھائی کا خون کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ صلح پسند لوگ کہتے ہیں کہ جنگ نہ کرو۔ اس نے عرب کے جاہلی دستور پر عمل کرتے ہوئے اپنے کپڑے پھاڑے، برہنہ کھڑا ہو کر شور میں مچانے لگا کہ واہ عمرہ ہو واہ عمرہ ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سارے لشکر میں آگ پھیل گئی اور دوسرے دن جنگ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ مشرکین مکہ میں سے دو اشخاص کی دعا تاریخ کے کتب میں ہے اور ایک حیران کن دعائیں ہیں، ان میں سے ایک ابو جہل اور دوسرا نضر بن حارث ہے۔ دونوں مشرک تھے پر اللہ کے منکر نہیں تھے۔ قرآن میں بھی بار بار آتا ہے کہ جب تم پر کوئی پریشانی آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے تو تم اپنے بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو بلاتے ہو۔ ابو جہل کی دعا کے لفظ تھے اللہم اقطعنا للرحم واتانا بما لا تعرف فاحنہ العداوہ، مطلب اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے زیادہ رحمی رشتے کاٹنے والا ہے اور ایسی چیز لے آیا ہے جس سے ہم واقف ہی نہیں تھے، بس تو کل اسے ہلاک کر دے۔ یہ وہ شخص ہے جس کی رگوں میں نسل پرستی، قبائل پرستی خون کی طرح دوڑ رہی ہے۔ اور نضر بن حارث کی دعا تو اتنی حیران کن ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے جو یہ سوچتے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے افضل جماعت ہے۔ اس کی دعا تھی اللہم انصر خیر الحزبین، یعنی یا اللہ یہ جو دو جماعتیں آمنے سامنے ہیں ان دونوں میں بہتر کی مدد کرنا۔ دوسری طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رات دعا فرمائی۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے دیر تک سجدے میں رہے اور سجدے میں ایک لمبی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اگر یہ لوگ یہاں شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اب اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یا الہی میں اپنی 15 سالوں کی کمائی محنت اس میدان میں لا کر ڈال دی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار لیے پہرے پہ تھے اور رسول اللہ کی لمبی دعا پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، یقیناً اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر، اس جماعت کو شکست ہو کر رہے گی اور یہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے۔ اگلی صبح دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ عتبہ رات کو ابو جہل کا تانا برداشت نہیں کر سکا تھا اور صبح جیسے ہی لشکر آمنے سامنے ہوئے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ لشکر سے باہر آیا۔
اور مبارزت کی طلب کی۔ پرانی جنگوں میں ایک روایت تھی کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں گروہوں میں سے 1، 2 یا 3 افراد باہر آتے اور سامنے کے لشکر کو چیلنج کرتے کہ دو بدو جنگ کرو، جسے ہم 1 on 1 فائٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد اصل جنگ شروع ہوتی تھی۔ مبارزت کو انگلش میں یا انگریزی زبان میں سنگل کمبیٹ بھی کہتے ہیں۔ عتبہ اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ باہر آیا اور مقابلے کے لیے بلایا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے 3 انصاری صحابی رضی اللہ عنہم باہر آئے۔ عتبہ نے ان سے پوچھا، من انتم من القوم، کون ہو تم، کون سی قوم سے ہو؟ انہوں نے نام بتائے۔ عتبہ نے کہا، تم ہمارے برابر نہیں ہو، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے۔ پھر چیخ ماری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری توہین نہ کرو، ہم ان کاشتکاروں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے مقابلے کے لیے انہیں بھیجو جو ہمارے برابر کے ہیں۔ وہاں باپ کے مقابلے کے لیے عتبہ کا بیٹا سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نکلنا چاہتے تھے، پر رسول اللہ نے انہیں روکا اور پھر کہا، کم یا حمزہ، کم یا علی، کم یا عبیدہ بن حارث، اٹھو حمزہ، اٹھو علی، اٹھو عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ۔ عتبہ نے پھر پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ عتبہ نے ان کو اس لیے نہیں پہچانا کہ انہوں نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا۔ سیدنا حمزہ نے وہاں جواب دیا کہ یہ ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ ہے عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، اور میں ہوں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ عتبہ نے کہا، ہاں تم لوگ ہمارے برابر کے ہو۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ عتبہ بن ربیعہ سے لڑے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ولید بن عتبہ سے لڑے، اور سیدنا عبیدہ بن حارث شیبہ بن ربیعہ سے لڑے۔ سیدنا حمزہ نے عتبہ کو اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ولید کو جلد ہی مار ڈالا، پر سیدنا عبیدہ اور شیبہ کے درمیان شدید مقابلہ ہوا، دونوں کا ایک ہی وقت میں ایک دوسرے پر کاری وار ہوا۔ سیدنا عبیدہ کی ٹانگ کٹ گئی اور وہ گر پڑے، وہیں سیدنا حمزہ اور سیدنا علی شیبہ کی طرف اڑے اور اسے مار ڈالا اور سیدنا عبیدہ کو اٹھا کر لے آئے۔ سیدنا عبیدہ کا انتقال غزوہ بدر کے بعد ہوا، پر وہ غزوہ بدر کے شہیدوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر دو بدو جنگ کا آغاز ہوا اور 17 رمضان المبارک 2 ہجری سال کو بدر کے میدان میں روشن دن کی طرح اسلام کو کفر کے سامنے فتح ملی۔ ابو جہل مارا گیا، عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ مارا گیا۔ نضر بن حارث، امیہ بن خلف، عتبہ بن ابی معیط جیسے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بھی مارے گئے۔ کل قریش میں سے 70 افراد مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ صحابہ میں سے 14 شہید ہوئے، 6 مہاجروں میں سے اور 8 انصار میں سے۔ غزوہ بدر کی ایک اور چیز یہ ہے کہ مسلمان اس جنگ میں صرف 313 تھے اور قریش مقابلے میں 1000۔ مسلمان اس طرح مسلح نہ تھے جیسے کسی جنگ میں ہونا چاہیے، صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سوار ہوتے۔ دوسری طرف قریش پوری طرح مسلح تھے اور فوج میں 100 گھوڑے اور 170 اونٹ تھے۔ ترازا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک مشکل جنگ تھی، پر ان کا بھروسہ اس اللہ پر تھا جس ذات کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعائیں قبول کیں اور اللہ نے اپنی غیبی مدد بھی عطا فرمائی۔ قرآن حکیم اور حدیث میں اس کا قصہ ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ ایک واقعہ ہے کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک انصاری صحابی جن کا قد درمیانہ تھا وہ ان کو پکڑ کر لے آ رہے تھے۔ عباس بن عبد المطلب کا قد اتنا لمبا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ جب بھی وہ اونٹ پر بیٹھتے تو ایسا لگتا کہ وہ پیدل چل رہے ہیں۔ انصاری صحابی عباس بن عبد المطلب کو پکڑ کر لائے اور رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ میں نے ان کو پکڑا ہے۔ عباس بن عبد المطلب نے وہاں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا اس نے مجھے نہیں پکڑا، کوئی اور تھا جس نے مجھے پکڑا۔ انصاری صحابی بار بار کہتے جاتے کہ میں نے پکڑا، میں نے پکڑا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی کو کہا کہ تم نے نہیں پکڑا، اللہ کے فرشتے نے پکڑ کر تمہیں دیا ہے، وہ اللہ ہے جس نے اپنی مدد بھیج کر مسلمانوں کو فتح دی۔ قریش کے جو افراد جو غزوہ بدر میں تھے اور بعد میں ایمان لائے وہ بیان کرتے ہیں کہ بدر میں ہم نے ایسے جنگجو دیکھے جنہیں پہلے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وہ سفید گھوڑوں پر سوار بجلی کی رفتار سے آگے بڑھتے اور ہم میں سے لوگوں کو مارتے جاتے۔ یہ جنگجو ہم نے پہلے دیکھے نہ ہی بعد میں۔ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی فوج تھی، یہ یا تو 1000 تھے یا 5000، واللہ اعلم۔ تو یا اخوانی یہ آج کے لیے، انشاءاللہ حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے اور ہمیں رسول اللہ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، فی امان اللہ۔